کل عید ہے، اب کپڑا خریدوں گا اور سلاؤں گا تو ٹائم لگے گا. آج چاند ہو گیا، کل عید ہے، چلو ریڈی میڈ پنجابی خرید لیتا ہوں. کلیا چکے مارکیٹ میں گیا اور ایک ریڈی میڈ پنجابی خریدتا ہے. اس پنجابی کی قیمت ہے 500 روپے. اس کے پاس پیسے ہیں 490 روپے، لیکن اس کو 10 روپے کہیں مل گئے. کسی آدمی کے گر گئے تھے، اس نے اٹھا لیا اور جانتا ہے کہ فلاں آدمی کا روپیہ گرا ہے، لیکن بتایا نہیں. زمین پر گری ہوئی چیز کے بھی آپ مالک نہیں ہیں، اتنا یاد رکھیے گا. اگر زمین پر گری ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھ جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ لیا، گزر جاؤ، اٹھانا نہیں. اور اگر اٹھا لیا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ 1 سال تک اس چیز کا آپ اعلان کریں گے، اناؤنسمنٹ کریں گے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کرے. کتنے دنوں تک؟ 1 سال تک. 1 سال تک آپ اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے، 1 سال تک. اور جب 1 سال کے بعد بھی کوئی نہیں آتا ہے، اس کا مالک نہیں ملتا ہے، تب آپ اس کا 5واں حصہ صدقہ اور خیرات کر کے بقیہ چیز آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی 100 روپے ملے ہیں آپ کو تو پہلے 1 سال تک اس کا اناؤنسمنٹ کرو. بچے گا کیا؟ اور 1 سال تک جب 100 روپے کا مالک آپ کو نہ ملے تو پھر اس میں 5واں حصہ یعنی 20 روپے صدقہ و خیرات غریب کو دو، اور اس کے بعد 80 روپے آپ استعمال کر سکتے ہو. وہ بھی کب؟ اور یہ استعمال کرنے کی اجازت آپ کو وہ بھی اس کنڈیشن میں مل رہی ہے کیونکہ آپ نے 1 سال محنت کی ہے. یعنی یہ 80 روپے بھی آپ کے لیے تب حلال ہو رہے ہیں جب آپ 1 سال محنت کرنے کے بعد اس کے مالک تک نہیں پہنچا پائے یا اس کا مالک نہیں ملا. تب 10 روپے آپ کو مل گئے لیکن آپ نے اس کو بتایا نہیں، جس کا گرا چپکے سے آپ نے اٹھایا، اور 490 روپے میں 10 روپے ملا کر 500 روپے کا پنجابی آپ نے خرید لیا. 490 روپے حلال کے ہیں جو آپ نے رکشہ چلا کر محنت کر کے کمایا، لیکن 10 روپے آپ نے اس میں حرام کے ملا دیے. پنجابی آپ نے خرید لیا. اب جب تک وہ پنجابی، جب تک وہ کرتا، جب تک وہ قمیض آپ کے جسم پر رہے گی، اللہ کی قسم نہ آپ کی کوئی فرض نماز قبول ہوگی، نہ فرض روزہ قبول ہوگا، نہ نفلی نماز قبول ہوگی، نہ نفلی روزہ قبول ہوگا. کب تک؟ جب تک وہ پنجابی آپ کے جسم پر رہے گی. اب سوچئے گا 490 حلال کے ہیں، 10 ہی اس میں ملائے تھے ہم نے، تو وہ قمیض ہمارے لیے حرام ہو گئی. اور کلیا چک کے چوراہے پر، چورنگی پر کھڑے ہو کر جو لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہیں، وہ ایک ٹکٹ خرید لیجئے اور اچانک دھول میں لاٹھی لگ جائے اور 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے آپ کو مل جائیں. جب 490 حلال کے روپے میں 10 روپے ملا رہے ہیں تو سب حرام، تو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے پیور سود کے جو آپ کو مل رہے ہیں بغیر محنت کے، وہ آپ کے لیے حلال کہاں سے ہو گئے؟ اور ایک معاملے میں آپ کا سلطان گنج بھی بدنام ہے، کلیا چک بھی بدنام ہے، معظم پور بھی بدنام ہے، لکھی پور بھی بدنام ہے، اور اس علاقے کے اکثر گاؤں بدنام ہے، چاہے وہ بشٹم نگر ہو یا 16 مائل، سب بدنام ہے. کیا ہے؟ IPL میں سٹا لگانا. اور ابھی شروع ہونے والے ہیں IPL میچ. ایک ایک بال پہ سٹا لگتا ہے، ایک ایک بال پر. یہ اتنے وکٹ لے لے گا، نہیں لیا تو اتنا میرا، لے لیا تو اتنا تیرا، یہ ٹیم جیتے گی
ایک ایک بال پر سٹا لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پر بال جو جائے گی اس میں چھکا لگے گا، اس میں چوہ لگے گا. یہ ہمارے اندر یہ چیزیں آ کہاں سے گئیں؟ یہ تو پیور ہم نے لگایا. 1000 روپیہ یا تو ادھر گیا یا ادھر آیا. لیکن تصور کیجئے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 100 روپے دیے بطور قرض، بطور ادھار، یہ کہہ کر دیا کہ آپ 100 روپے لے لیجئے، آپ کو ضرورت ہے، لیکن 1 مہینے کے بعد جب آپ واپس کریں گے مجھے تو ہم آپ سے 110 روپے لیں گے. ہم آپ سے 110 روپے لیں گے اور آپ نے 1 مہینے کے بعد 110 روپے اس سے لے لیے، تو جانتے ہو یہ 10 روپے آپ کے پاس جو آئے ہیں اور آپ نے جو 10 روپے 1 مہینے کے بعد زیادہ لے لیا، آپ تو سٹے میں 1000 2000 5000 10,000 لگاتے ہو IPL کے. یہاں تو آپ نے کسی کی مدد کی ہے اور اس مدد کے ذریعے اس نے 100 روپے میں کمایا اور 1 مہینے کے بعد 110 دے دیا. وہ 10 روپے جو آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں، اس 10 روپے کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، اپنے ماجہ کی روایت ہے، درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم. سود کا اور بیاس کا 1 درہم کھانا، ہم تو 10 روپے زیادہ بتا دیے، 1 روپیہ بھی سود اور بیاس کا کھانا. اب صحیح آیا میں. IPL کا سٹا لگانے والوں غور سے سننا، کلیا چکی چورنگی پر کھڑے ہو کر لاٹری کے ٹکٹ خریدنے والوں غور سے سننا. بینکوں میں لاکھوں روپے جمع کرنے کے بعد سیونگ اکاؤنٹ میں سود بڑھ جاتا ہے اور سیونگ اکاؤنٹ سے سود لے کر کھانے والوں غور سے سننا. سودی کاروبار کرنا، سود پر روپیہ دینا اور ہر مہینے 10% 5% اس سے سود وصول کرنا. اگر ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں تو یہ لوگ بھی سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاکلہ درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم. سود کا، بیاس کا، حرام کا 1 لقمہ، 1 درہم کھانا، 1 روپیہ کھانا، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے، یہ جانتے ہو کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے. اشد من 36 زنیۃ، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ سود اور بیاس کا 1 روپیہ کھانا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 36 مرتبہ زنا کرنا. اوہ زنا، جس کام کو ہم سب سے زیادہ گندا سمجھتے ہیں، کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہم زنا کریں، اور 1 بار نہیں 36 بار زنا کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 36 بار، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا اور سخت ہے یہ کام، یعنی سود کا اور بیاس کا 1 روپیہ کھانا. اور بلاؤ مولانا جرجیز کو. لیکن قیامت کا منظر یہ ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن انسان بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، نہیں اس کے سامنے نہیں آؤں گا، یہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا. وہ ڈرے گا، میری ماں مجھ سے یہ نہ کہنے لگے کہ بیٹا دنیا میں میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا، پال پوس کر بڑا کیا، آج تو اپنی ماں کو ایک نیکی نہیں دے سکتا ہے. یہ میری ماں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، میرا باپ مجھ سے کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے. ایسا نہ ہو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان اپنی ماں سے بھاگے گا،
اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا۔ وہ بیوی جو سکون کا ذریعہ ہوتی ہے، انسان دن بھر کا تھکا ہوا آتا ہے اور اپنی بیوی کی آغوش میں جاتا ہے تو دن بھر کی تھکان اس کی اتر جاتی ہے اور اس کو اپنی بیوی سے سکون ملتا ہے، لیکن قیامت کے دن اپنی بیوی کو بھی دیکھ کر اس سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اس کو دیکھ کر بھاگے گا، وبنیہ، اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا۔ وہ بیٹا جس کا ہلکا سا فیور اور پیٹ کا درد ہماری راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا، نہیں 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 نہیں، یہ تو مجھے مروا دے گا، ایک نیکی مانگ لی ہم کہاں سے دیں گے؟ ذرا تصور کیجیے آپ۔